بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 323 ہے اور آج سورہ آل عمران کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 168۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقین، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، لإخوانہم، اپنے بھائیوں سے، وقعدوا، جبکہ وہ خود بیٹھے رہے، لو اطاعونا، اگر وہ ہماری اطاعت کرتے، ما قتلوا، تو وہ نہ قتل کیے جاتے۔ قل، کہہ دیجئے، فادرؤوا، تم ٹال لو، عن انفسکم، اپنے نفسوں سے، الموت، موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے۔ ترجمہ یوں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے یہ باتیں بناتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو خود اپنے آپ ہی سے موت کو ٹال کر بتاؤ، ٹال دو۔ اس آیت میں دو باتیں بتلائی گئی۔ پہلی بات، منافقوں نے مخلص مسلمانوں کو یہ طعنہ دیا کہ اگر یہ مسلمان جو شہید ہو گئے ہماری بات مانتے، ہماری بات مان جاتے تو قتل نہ کیے جاتے بلکہ زندہ بچ جاتے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقوں سے یہ بات فرمائی کہ اگر جنگ میں جانے ہی سے موت آتی ہے، ورنہ نہیں، تو تمہاری موت کا جب وقت آئے گا تو اگر تم سچے ہو تو اس وقت موت کو ٹال کر دیکھو۔ بتاؤ، بزرگان محترم، مخلص مسلمان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی رضامندی اصل ہوتی ہے۔ وہ اپنے حقیقی رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا ہے۔ اللہ کی محبت کے سامنے اس کی جان کی کوئی حیثیت اس مخلص مسلمان کے نزدیک نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں جو منافق ہوتا ہے، اس کو اپنی جان قیمتی اور پیاری ہوتی ہے۔ جنگ احد میں مخلص مسلمان اور فاسق منافق دونوں کی پہچان ہو گئی۔ جو مخلص مسلمان تھے انہوں نے اپنی جان دے دی، شہید ہو گئے، اللہ کے راستے کے، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کی تکلیف اٹھائی، زخمی ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ مگر جو منافق تھے انہوں نے جب دیکھ لیا کہ دشمن زیادہ طاقتور ہے اور جنگ کا انجام ان کی جانوں کی ہلاکت ہے، تو ان کو اپنی جان زیادہ محبوب اور اپنی جان زیادہ قیمتی لگی۔ وہ جنگ سے پہلے ہی جنگ کے میدان سے دور ہو گئے۔ جنگ احد کے بعد منافقوں نے مخلص مسلمانوں کو یہ طعنہ دینا شروع کیا کہ خواہ ہمارے یہ بھائی جنگ میں شریک ہو کر شہید ہو گئے، اگر ہماری اطاعت کر لیتے اور جنگ میں نہ جاتے تو قتل نہ کیے جاتے اور ان کی جان سلامت رہتی۔ منافقوں کے اس بدترین اور تکلیف دہ جملے کا جواب اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں دیا کہ پیغمبر، آپ ان منافقوں سے کہیے کہ اگر موت جنگ میں جانے ہی سے کی وجہ سے آتی ہے تو جب ان کے پاس موت کا وقت آ جائے تو ان سے کہیے کہ ذرا یہ اپنے اوپر سے موت کو ٹال دیں۔ یہ ہرگز اپنی موت ٹال نہیں سکیں گے۔ ہر ایک کی موت کا وقت اور اس کی جگہ مقرر ہے۔ جس وقت، جس جگہ، جس حالت میں موت کا آنا مقدر ہے وہ ضرور آ کر رہے گی۔ اس موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ موت کا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک گھڑی بھی نہ موت آگے آ سکتی ہے اور نہ ہی پیچھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔